एक पुरअमन रैली के ऊपर, एक अमन लोगों के ऊपर वो इस तरह से तशद्दुद करें। जिन मुजरिमों ने वो जुर्म किया है उसका कत्ल रायगा नहीं जाएगा, उसकी आहें इनको जरूर पड़े। मैंने देखा है कि वो एसपी जो है उसको ऐसे से कोनिया उसके सर में मार रहा है, वो बेचारा उसने इतने जोर से कोनी मारी कि वो नीचे गिर गया, और उसके बाद वो एक बंदा 9-10 लोग उसको मारने पे लगे में और 27 इंजरीज। और खान साहब की 302 में आपने और बंदे हमारे डाल के फटाफट एफआईआर कर दी। वो यहाँ पे हंगामा राई चाहते हैं ताकि इलेक्शन पोस्टपोन हो सके। हम उससे कहते थे हमारे लिए दुआ करो। ये तो इस तरह के लोग जो होते हैं, वो कोई ना एमएनए बनने आया था, ना वो कोई एमपीए बन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जहांगीर याद, आप देख रहे हैं बोल्ड न्यूज़ 42। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ फातिमा चद्दर जो पीटीआई की एक मारूफ रहनुमा है, उनके साथ मौजूद हैं। नाज़रीन, ज़िले शाह वाला जो अपना कत्ल हुआ है, जो उसकी शहादत हुई है, वो एक बहुत ही दिल दहला देने वाला वाक़या है, जिसके बारे में हर कोई जानना चाहता है कि आखिर कैसे एक बंदा जो है वो बिल्कुल सही सलामत अरेस्ट किया जाता है, उसको गाड़ी में डाला जाता है और उसके बाद जो है पता चलता है कि उसकी जो है वो डेथ हो गई है। और उसके बाद जो है जब इसका वो अपना मेडिकल रिपोर्ट आती है तो उसमें बेइंतहा बेशुमार जो हैं चोटों के, तशद्दुद के निशानात वाज़े हो जाते हैं। ये किसने किया, क्यों किया और इसके क्या पीछे क्या मकासद है? नाज़रीन, एक तो ये अपना सेगमेंट है, इसमें ये हम कवर करेंगे। दूसरा, इलेक्शन जो है पीटीआई जो बड़ी जद्दोजहद कर रही है, वो होने जा रहे हैं या नहीं हो रहे, और इमरान खान की अरेस्ट को लेकर क्या अपना हिकमत अमली तैयार की गई है, ये हम तमाम जो इन क्वेश्चंस के जवाब हासिल करेंगे मैडम फातिमा चद्दर साहिबा से। अस्सलाम वालेकुम मैडम। जी वालेकुम अस्सलाम। मैडम, बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। मैडम, किस तरह देखते हैं ये अपना जो शहादत हुई है या डेथ हुई है, जिस तरह भी आप समझते हैं उसकी ज़िले शाह की? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, ये बहुत अलमनाक वाक़या हुआ है जो ज़िले शाह जो हमारा एक वर्कर था। आप बिलीव करें, जब से खान साहब ज़मान पाक में आके बैठे हैं, वो बच्चा डे एंड नाइट वहाँ पे, दिन रात वो वहाँ पे, और गुजरते हुए कहना मैडम फातिमा आपका मैंने इंटरव्यू कराना है, हर बंदे के साथ उसका। और मैं उससे बहुत देर से देख रही हूँ, वो हमारा बहुत पुराना वर्कर है, और ये वो एक स्पेशल चाइल्ड था, और वो एक बात को बार बार करना, तो हम बड़ा उससे सारे प्यार करते थे। और खान का वो बहुत जाला था और हमेशा कहता था मैडम मैंने खान से मिलना है, आपने मुझे मिलवाना है। मैं कहती इंशाल्लाह जब मेरी मुलाकात होएगी मैं खान साहब से कहूंगी कि वो आपको बुलाए और उससे मिले। और हमेशा कहता था खान के लिए तो मेरी जान भी हाजिर है, मैं खान के ऊपर अपनी जान कुर्बान कर दूंगा। और उसने वो कर दिखाया, आखिर उसने अपनी जान दे दी। उसने अपनी जान दे दी। मैं सिर्फ यहाँ पे ये कहूंगी कि कल जब हम आए हैं, मेरी गाड़ी मैं लेके आई, मेरा भांजा मेरे साथ था, इन्होंने मेरी गाड़ी की शीशे तोड़ दिए, स्क्रीन तोड़ी उसकी, पीछे हमने वास्ते दिए कि हमें वापस जाने दें। जिस तरह से पुलिस वाले हमले कर रहे थे, आप बिलीव करें, वो लग ही नहीं रहा था कि ये हमारी पुलिस है। हमारी पुलिस है। ये ऐसे लग रहा था कि जैसे हम कोई इंडिया से आए हैं और इंडियन फौजी जो है ना वो हमें मार देना चाह रहे हैं। हमारी टैक्सों से आपको तनख्वाहें मिलती हैं, बीइंग अ पाकिस्तानी शहरी, मेरी जानो माल की हिफाजत इनके जिम्मे है, क्योंकि हमारे टैक्सों से इनको तनख्वाहें देते हैं और हमने इन्हें अपनी हिफाजत के लिए रखा हुआ है। और इन्होंने उठ के जो जुल्म और बर्बरियत की, खवातीन के ऊपर लाठी चार्ज किया, इन्होंने हमें गालियां निकाली, डंडे बरसाए, हमारी गाड़ियां तोड़ी, और जिस तरह से हमारे वर्कर को शहीद किया और जिस तरह से और लोगों को इन्होंने मारा, और ये ऐसे लग रहा था कि ये हमें मार देना चाहते हैं। बिल्कुल। देखिए, सबसे पहले हम मुसलमान हैं, उसके बाद हम पाकिस्तानी हैं। किसी भी बंदे की किसी भी पार्टी से एफिलिएशन हो सकती है, लेकिन इसका ये मतलब है कि आप अगर एक पार्टी, और ये पीएमएलएन का वतीरा है कि ये इन्होंने मॉडल टाउन बनाने की कोशिश, मॉडल टाउन का तमाशा लगाने की यहाँ पे कोशिश की। इन्होंने गोलियां नहीं चलाई, बाकी सारा कुछ इन्होंने किया है, और ये हमें डराना चाह रहे थे हमें। मैं ये कहती हूँ कि धरती माँ जैसी होती है, ये माँ तो अपनी औलादों को खाना शुरू हो गई है।
کیونکہ اس دھرتی ماں کو جو سپروائز کر رہے ہیں اوپر بیٹھے ہوئے وہ بھیڑیے بن گئے، بالکل صحیح، وہ کھانا شروع ہو گئے ہیں ان لوگوں کو، اور ملک کو جس دھانے پہ لا کے انہوں نے کھڑا کر دیا ہے۔ بڑے افسوس سے مجھے کہنا پڑ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتی ہوں کہ ایسے حکمران دشمنوں کو نہ دے جو ہمیں ملے ہیں، جنہوں نے لوٹ کے اس ملک کو کھا لیا ہے۔ اور آج جب خان نے عوام کو شعور دے دیا ہے، عمران خان نے لوگوں کو بتا دیا ہے کہ اصل میں انہوں نے ہمارے ساتھ اور ہمارے ملک کے ساتھ کیا کیا ہے، اس وجہ سے یہ خان کی آواز دبانا چاہتے ہیں، ہماری آواز دبانا چاہتے ہیں۔ لیکن میں یہ کہنا چاہتی ہوں آپ کے پلیٹ فارم کے وساطت سے کہ وہ دن دور نہیں کہ انشاءاللہ خان صاحب، اللہ تعالیٰ ان کو زندگی دے، صحت دے، 2/3 میجورٹی کے ساتھ آئیں گے۔ اس ملک میں شدید قسم کی لیجسلیشن کی ضرورت ہے، اور رانا ثناء اللہ جیسے جو گنڈے ہیں جو پالے میں ہیں پی ایم ایل این نے، ان لوگوں کو بجائے ایوانوں کے جیلوں میں ہونا ہوگا، اور انشاءاللہ وہ دن دور نہیں یہ لوگ جیلوں سے۔ ویسے بھی ہمارا تو پوری دنیا میں مذاق بنا ہوا ہے، لوگ کہتے ہیں کہ پوری کی پوری کابینہ جیلوں سے اٹھا کے جتنے کرمنل ہیں وہ کابینہ میں آپ نے بٹھائے میں، تو ایک جو کرمنل ہوتے ہیں ان سے ایسی چیزیں ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں۔ لیکن میں ایک بات ضرور کہنا چاہوں گی کہ ظلم جب حد سے بڑھتا ہے تو انصاف اپنا رستہ بناتا ہے اور وہ ختم ہوتا ہے۔ ایک انسان تدبیر کرتا ہے اور ایک تدبیر اللہ تعالیٰ کی ذات کرتی ہے، اور ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی ذات کہتی ہے کہ اے بندے تدبیر میری کامیاب ہوتی ہے، اور انشاءاللہ وہ رب کی ذات دیکھ رہی ہے۔ اس بچے کی ماں، اس کا باپ بوڑھا سارا دن وہ تھانے میں بیٹھا رہا، اس کی ایف آئی آر نہیں ہوئی، اور خان صاحب کی 302 میں آپ نے اور بندے ہمارے ڈال کے فٹافٹ ایف آئی آر کر دی۔ جن مجرموں نے وہ جرم کیا ہے اس کا قتل رائے گا نہیں جائے گا، اس کی آہیں ان کو ضرور پڑیں گی۔ وہ تو ایسا بندہ تھا کہ جس سے دعائیں لیتے ہیں، ہم اس سے کہتے تھے ہمارے لیے دعا کرو۔ یہ تو اس طرح کے لوگ جو ہوتے ہیں، وہ کوئی نہ ایم این اے بننے آیا تھا، نہ وہ کوئی ایم پی اے بننے آیا تھا، وہ تو ایک جالا تھا۔ آپ لوگوں نے، میں نے دیکھا ہے کہ وہ ایس پی جو ہے اس کو ایسے ایسے کونیاں اس کے سر میں مار رہا ہے، وہ بیچارہ، اس نے اتنے زور سے کونی ماری کہ وہ نیچے گر گیا، اور اس کے بعد وہ ایک بندہ 10 لوگ اس کو مارنے پہ لگے میں، اور 27 انجریز ہیں اس بچے کے سر کے اوپر۔ انہوں نے اس پتہ نہیں کتنا تشدد کیا۔ اچھا میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ دیکھیں، ہم نے دیکھا ہے کہ یہ پولیس استعمال ہوئی، ٹھیک ہے، یعنی ایک بندہ جو ہے اس کو ڈالے میں، اس نے بالکل اپنا بیان بھی دیا کہ میں ادھر ہوں، ٹھیک ہے، اس کے بعد ہی کچھ دیر بعد پتہ چلتا وہ۔ اچھا مجھے یہ بتائیں، آپ کا مطلب ایک دور حکومت رہا ہے، آخر کیا وجہ ہے کہ اس دور میں آپ نے پولیس جو ہے سب سے بڑی مطلب آپ کا ٹارگٹ تھا، خان صاحب کہتے تھے کہ ہم ایسی پولیس کو بنا دیں گے، نان پولیٹیکل بنا دیں گے، ٹھیک ہے، لیکن آج میڈم اتنی بدترین قسم کی اس کی جو ہے نا پولیٹکس کے اندر انوالومنٹ ہے کہ وہ ہتھ کنڈا بن جاتی ہے جو بھی پارٹی جو برسر اقتدار ہوتی ہے۔ کیا یہاں پہ آپ کا مطلب ذمہ داری نہیں بنتی، یا آپ کی رسپانسبلٹی نہیں ہے، یا آپ کی غلطی تھی، یا آپ کی کوتاہی تھی کہ آپ نے اس وقت اس سیگمنٹ کو، پولیس کا یہ جو ہمارا ڈپارٹمنٹ ہے، اس کو آپ نے نہیں مطلب اصلاحات اس میں نافذ نہیں کر سکے؟ دیکھیے میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ یہ تقریباً 35 سے 40 سال سے یہ 2 جماعتیں دور حکومت میں ہیں۔ انہوں نے ایک سپاہی سے لے کے آج آئی جی تک ان کے لوگ پہنچے ہوئے ہیں، اور ان لوگوں نے ایک پنیری بوئی ہے جو اب تناور درخت بن گئے۔ آپ پولیس کو صرف نہ لیں، آپ ان کے سارے ڈپارٹمنٹس میں انہی کے بندے بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارے دور حکومت میں یہ بات ایڈمٹ کرتی ہوں کہ ہمیں پولیس میں ریفارمز لے کے آنے چاہیے تھے۔ بینگ اے چیئر پرسن، میں چونکہ فارمر چیئر پرسن بھی ہوں پنجاب کی وومن پروٹیکشن اتھارٹی کی، ہم نے بہت سے، چونکہ خواتین سے ریلیٹڈ میں میٹرز کو ہینڈل کر رہی تھی، اور ڈومیسٹک وائلنس کے کیسز جتنے بھی آتے تھے، پولیس سب سے پہلے ایف آئی آر پولیس میں ہوتی تھی، فرسٹ رسپونڈر پولیس ہوتی تھی، تو ان کی ہم نے بہت زیادہ گرومنگ سیشن کرائے، ہم نے ان کی ٹریننگ کرائی۔ لیکن میرا خیال ہے کہ پولیس میں بہت زیادہ ریفارمز لانے کی ضرورت ہے۔ جس طرح اس بچے کو جس بروٹیلٹی سے انہوں نے مارا، اس طرح تو کوئی 302 کے کوئی قاتل کو، کوئی دہشت گرد کو نہیں مارتا۔ ظالموں، آپ لوگوں کو ذرا آپ کے اندر دل نہیں ہے صرف اپنے آقاؤں کو خوش کرنے کے لیے۔ دیکھیں یہ خوش انہوں نے کیوں کیا ہے، میں آپ کو بتاتی ہوں۔ جس بندے نے ماڈل ٹاؤن میں یہ سارا سانیہ کیا، اس کو انہوں نے ڈی پی او بنا دیا، بجائے وہ جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہوتا،
اس کو DPO بنایا گیا اور ان کو ترقیاں دی گئی. وہ آپ یہ دیکھیں, اور جس ڈاکٹر نے ایمانداری کے ساتھ اس کی وہ جو رپورٹ ہے پوسٹ مارٹم کی, اس کو انہوں نے وہاں سے انہوں نے دیکھیں, ان کو جتنے بھی لوگ ان کے لیے سارا کام کر رہے تھے, ان کے لیے ان کے کیسز پہ کام کر رہے تھے, ان کو انفارچونیٹلی زہر دے کے ہارٹ اٹیک کرا کے ان کو مار دیا گیا صرف اس وجہ سے. ضلع شاہ جب اس کی یہ اپنا سامنے آئی ڈیتھ کی, تو سب سے زیادہ جو کمنٹس یہ جو تھے وہ TLP جو ہے تحریک لبیک پاکستان نے جو ہے وہ ایشو کیا, اور اس میں محسوس ہو رہا تھا کہ وہ ایسے سمجھ رہے ہیں کہ یہ دیکھیں ہمارے ساتھ کیا تو آج ان کے ساتھ ہوا. اس پہ کیا کہیں گے؟ دیکھیں, میں جب وہ بچے کو مار رہے تھے تو میں وہ جب اس کو دیکھ رہی تھی, ہمیں ایک تو ہوتا ہے نا کہ انسان TLP کی مثال آپ دے رہے ہیں, ایک تو ہوتا ہے کہ انسان سوچتا ہے کہ ہمیں ایک دفعہ ایسے لگا تھا کہ اب ہم نہیں بچیں گے, لیکن ہم جس طرح سے میڈیا کو تھپڑ پاڑے, میڈیا کے رپورٹرز کو, لوگوں کو, اور انہوں نے پل پہ لا کے کھڑا کر دیا, ہم جس طرح سے ہم بچ کے نکلے ہیں یہ ہم جانتے ہیں, ہمارا خدا جانتا ہے. دیکھیں TLP کی آپ نے بات کی ہے, TLP کا جو ابھی ریسنٹلی ان کا جو ایک شٹر ڈاؤن ہڑتال کی ہے, ان کے کچھ بندے نکلے ہیں, بسیں توڑی ہیں, گاڑیاں شیشے توڑے ساتھ. TLP تو ایک دیکھیں, TLP کو تو ڈیفرنٹ مواقعوں پہ یوز کیا جاتا ہے, اور TLP نے جتنا نقصان لاسٹ ٹائم کیا تھا, آپ نے دیکھا سڑکوں پہ, موٹر وے کے اوپر لوگوں کی نہتے لوگوں کی موٹر سائیکلیں جلا دی انہوں نے, گاڑیاں لوگوں کی توڑ دی, انہیں نکال دیا, اور ان کے لوگوں نے لوٹ لیا لوگوں کو. تو TLP تو خیر نہ ہی بات کرے, لیکن میں پولیس کی بات کروں گی کہ بات یہ ہے کہ یہ جو پولیس گردی ہوئی ہے زمان پارک میں, اور ہمارا ورکر ایک شہید ہوا, بہت زیادہ لوگ انجرڈ ہوئے, بہت سے لوگوں کا ہماری گاڑیاں ٹوٹی, ہمارا نقصان ہوا. اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح سے خان صاحب کی جو ایک کاز ہے اس کو سنپ کیا جا سکتا ہے, یا اس کو ختم کیا جا سکتا ہے, یا ایلیمنیٹ کیا جا سکتا ہے, تو یہ میرے خیال میں ان کی اب یہ بتائیں کہ جب آپ کی گورنمنٹ آئے, تو آپ کی جب گورنمنٹ آئے تو یہ جو ضلع شاہ ہے اس کی FIR آپ کی گورنمنٹ کوئی ایسی لیجسلیشن کرے گی کہ وہ FIR جو ہے وہ درج کی جائے, یعنی ایک ایسا مطلب جو ہے مائلسٹون رکھ دیا جائے کہ کوئی بھی پارٹی جو ہے وہ یہ نہ سمجھے کہ یہ FIR جو ہے وہ نہیں ہوگی, یعنی آفٹر 5 ایئرز بھی وہ FIR درج ہو جائے گی, تو اس سے فائدہ ہوگا کہ لوگ جو ہیں اس طرح یوز کرنا پولیس کو بند ہو جائیں گے. دیکھیں, ہونی چاہیے, اور میں کہوں گی کہ خان صاحب کو سب سے پہلے پرائیورٹی پہ جن پولیس والوں نے یہ کچھ کیا ہے ان کو ضرور دیکھنا پڑے گا, اور ان کو جیلوں کی سلاخوں کے یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ کچھ آپ کے اپنے لوگ جو ہیں انہوں نے ضلع کو جو ہے وہ کیا ہو, مطلب اس کے بعد اٹیک کرنے کے بعد یہ پولیس کے اوپر ڈالنے کی کوشش کی, کچھ ایسی بھی خبریں چل رہی ہیں. نہیں میرے بھائی, دیکھیں میں وہاں پہ تھی خود, میں نے دیکھا ہے, اور سب سے جو میں بات آپ کو بتانا چاہ رہی ہوں, جب اس کو مارا جا رہا تھا اور ہماری گاڑیوں کے شیشے توڑے جا رہے تھے, کچھ لوگ یہ کر رہے تھے اور باقی پولیس والے ویڈیو بنا رہے تھے. آپ مجھے ایک بات بتائیں کہ آپ آن ڈیوٹی یہاں پہ ریلی کی حفاظت کے لیے آئے ہیں, آپ ریلی کی حفاظت کا کہہ کے روٹ آپ نے کہا جی ہم سارے آگئے نفری, ہم آپ کو سلامتی سے حفاظت سے اس روٹ تک پہنچا دیں گے. ہم کوئی وہاں ہمارے تو خواب میں بھی نہیں تھا کہ ہمارے ساتھ ایسا ہونے والا ہے. ہم تو معمول کے مطابق جیسے ہماری ریلیاں ہوتی ہیں ہم پرامن احتجاج کرتے ہیں. پاکستان تحریک انصاف نے کبھی بھی ایک گملہ نہیں ہمارا ٹوٹا, کبھی کچھ سڑک کے اوپر کوئی ایک چیز نہیں توڑنے دی. خان صاحب کی ہمیشہ ڈائریکشن ہوتی ہے, اور ہم بہت پرامن لوگ ہیں, اور انٹرنیشنلی ہمارا فنڈامنٹل رائٹ ہے کہ ہم پرامن احتجاج کر سکتے ہیں. انہوں نے اس پرامن احتجاج کو پرتشدد طریقے سے سنب کرنے کی کوشش کی, جس میں ہمارا ایک ورکر شہید ہوا, جس کا مجھے دلی طور پہ بہت دکھ ہے. اور میں کہوں گی, خان صاحب سے ریکویسٹ کروں گی کہ اس قتل کا حساب لینا پڑے گا ہمیں, ورنہ ہمیں نہ دنیا میں معافی ہے نہ ہمیں آخرت میں. اچھا, خان صاحب کی اریسٹ پہ کیا حکمت عملی ہے یہ بتائیں. دیکھیں, خواب تو بہت ہے ان کا خان صاحب کو اریسٹ کرنے کا, اور میرا خیال ہے یہ ان کا خواب شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکے گا, کیونکہ جن سے ڈائریکشنز انہیں آ رہی ہیں اور جو انہیں کہہ رہے ہیں کہ ان کو جیل میں لائیں, ان کو پکڑیں, وہ صرف یہ ہے کہ خان صاحب کو سائیڈ لائن کرنا چاہ رہے ہیں. اور میرا نہیں خیال کہ یہ ہوگا. ہم ہمیشہ یہ کہتے ہیں ہم ورکر اپنی جانیں دے سکتے ہیں خان کے لیے, اور ہم یہ کہتے نہیں ہیں, ہمیں یہ کہتے ہیں یہ برگر پارٹی ہے. اب انہیں پتہ لگ گیا کہ ہم برگر پارٹی نہیں ہیں, ہماری ان کی پارٹی سے زیادہ گرومنگ اور ٹریننگ ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ہم پڑھے لکھے لوگ ہیں, ہم صرف
पुरअमन रह के अपने मुतालबात बनाने की कोशिश करते हैं और ये गुंडागर्दी करते हैं। अच्छा 14 पार्टियां 13 पार्टियां एक तरफ है, खान की पार्टी एक तरफ है, तो क्या समझती हैं कि इस्टेब्लिशमेंट की मदद के बगैर जो है इमरान खान जो है पीटीआई जो है वो इक़्तिदार में आ जाएगी? देखिए इस्टेब्लिशमेंट का तो हर मुल्क में अपना एक रोल होता है। इस्टेब्लिशमेंट का बेसिकली तो रोल होता है मुल्क को स्ट्रेंथन करना। पॉलिटिकल पार्टीज के मामलात हैं तो वो खुद बैठ के करें कि इस्टेब्लिशमेंट की अपना जो सपोर्ट के बगैर इमरान खान जो है वो नहीं मतलब आ सकते। देखिए मेरे ख्याल में हमारी जो इस्टेब्लिशमेंट है, मुझे पता है कि वो हमेशा सही डायरेक्शन पे जहाँ मुल्क के साथ खड़ी होती है, और अब भी मैं उम्मीद करूंगी कि वो इंशाल्लाह इमरान खान के साथ खड़े होंगे, क्योंकि एक ही बंदा है। आपको इस्टेब्लिशमेंट चाहिए या अवाम चाहिए? नहीं, देखिए हमारे साथ तो पूरी अवाम है। मैं इस्टेब्लिशमेंट की बात नहीं करी कि हमें उनके थ्रू लाया जाए, ना हम पहले उनके थ्रू आए थे ना हम अब आएंगे। हम अवाम की सपोर्ट से पहले आए थे, अवाम की सपोर्ट से अब आएंगे। मैं ये बात कर रही हूं कि हमें अपनी जो इदारे हैं, मोहतरम इदारे हैं, हमें उन पर पूरा कॉन्फिडेंस है कि वो सबसे पहले पाकिस्तान और उसके बाद कोई पॉलिटिकल पार्टी। इस्टेब्लिशमेंट हमेशा साइड पे रहती है और पॉलिटिकल पार्टीज जो भी पार्टी जीते इलेक्शन वो हुकूमत में आए, और मेरे ख्याल में इस्टेब्लिशमेंट सारी इन चीजों को देख रही होती है, और हमारी भी इस्टेब्लिशमेंट डेफिनेटली देख रही है, और उन्हें पता है कि खान साहब की कितनी मकबूलियत है और अवाम उनके साथ है, और इंशाल्लाह खान साहब आएंगे। हमें किसी की बैसाखियों की जरूरत नहीं है, हमारे साथ अवाम खड़ी है, हम अवाम की सपोर्ट से आएंगे, और इंशाल्लाह वो दिन दूर नहीं है जब खान साहब 2/3 मेजोरिटी के साथ आएंगे। देखिए अगर उन्हें ये डर ना हो कि ये इलेक्शन हम नहीं जीत सकते, तो ये हथकंडे करें। वो एक पुरअमन रैली के ऊपर, एक अमन लोगों के ऊपर वो इस तरह से तशद्दुद करें, सिर्फ वो ये चाहते हैं। खान साहब ने जैसे कल कहा अपनी तकरीर में, वो एक बहुत बड़ा डिजास्टर चाहते हैं, वो यहाँ पे हंगामा आराई चाहते हैं ताकि इलेक्शन पोस्टपोन हो सके। उन्हें पता है उनकी तो मौत हो रही है कि अवाम ने उन्हें वोट नहीं देना। जिस तरह से महंगाई कर दी इन्होंने, जिस तरह से लोगों के साथ, इस मुल्क के साथ जो उन्होंने किया है, अवाम अब इनको वोट नहीं देगी। अवाम अवेयर हो चुकी है, उन्हें पता लग गया है कि इन्होंने हमारे साथ और इस मुल्क के साथ किया क्या है, और अब इनको वोट नहीं मिलने वाला। ये जो मर्जी कर ले। देखिए ये जितना तहरीक को दबाएंगे, जितना ही खान साहब को दबाएंगे, ये इनका ग्राफ ऊपर ही जाना है, और ये गलती पे गलती कर रहे हैं, गलती पे गलती कर रहे हैं। देखें जब भी जुल्म आप करते हैं, जुल्म की एक हद होती है, बिल्कुल, जब हद से बढ़ता है तो खत्म हो जाता है। और अब ये समझें, अब ये उल्टी गिनती शुरू कर दें, अब इनके खत्म होने के दिन आ गए हैं इंशाल्लाह। जी नाज़रीन, आपने तमाम तर गुफ्तगू सुनी। मैडम फातिमा चद्दर साहिबा ने बड़े ही मुनासिब तरीके से इनके जवाब दिए। मैं आपका हो जहांगीर याद इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह ने